حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پہنچ کر کہنے لگے، اے بادشاہ، اس قحط نے ہم لوگوں کو پریشان کر دیا، ہم لوگ بڑی مصیبت میں ہیں۔ اے بادشاہ، آپ ہماری مدد کیجیے، ہم کو پورا غلہ عنایت کیجیے، اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں غم اور محبت نے جوش کیا، اور محبت ایسی غالب ہوئی کہ بے اختیار ہو گئے۔ اپنے دل میں کہنے لگے، میرے باپ کی اولاد نبی کے بیٹے اور پوتے ہو کر بادشاہ سے اپنی مصیبتوں کی شکایت کریں، میں کب تک ان سے اس بھید کو چھپاؤں؟ کہاں تک ان کو اس حالت میں دیکھوں؟ کب تک والد صاحب کی ملاقات کا انتظار کروں؟ اب صبر کی طاقت جواب دے چکی، اب انتظار کی حد ہو چکی، کب تک صبر کروں؟ بس اب میں بھید کھولتا ہوں۔ یہ سوچ کر بھائیوں سے کہا، تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے ہیں؟ بھائی جانتے تھے کہ اس بھید کو ہمارے اور یوسف کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بھائی سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ یوسف ہی ہیں۔ دل میں کہنے لگے، اللہ اکبر، یوسف زندہ ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ کنویں میں مر گئے ہوں گے۔ کیا ہم جس کو عزیز مصر سمجھ رہے ہیں وہ ہمارا بھائی یوسف ہے؟ کیا یوسف ہی بادشاہ ہے؟ کیا مصر کے تمام خزانوں کے مالک یوسف ہی ہیں؟ یہ جو ہم سے باتیں کر رہا ہے یہ ہمارا بھائی یوسف ہے۔ اب تو ان کے دل میں کوئی شک باقی نہ رہا۔ کہا، کیا تم یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا اور احسان کیا۔ جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی مدد فرماتا ہے، اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے کہا، یوسف، قسم اللہ کی ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے صبر و تحمل کا بدلہ عنایت فرمایا، تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی۔ حضرت یوسف نے بھائیوں سے کچھ شکایت نہیں کی کہ تم نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا، بلکہ یہ کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، میں نے تمہاری خطا معاف کی، اب اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف فرمائے، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم و کرم والا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش یہی تھی کہ جلد سے جلد باپ سے ملے۔ ایک منٹ پہاڑ تھا، کیسے خواہش نہ ہوتی؟ جدائی کو ایک زمانہ ہو گیا تھا، مدت سے باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ جب بھید ظاہر ہو گیا تو پھر صبر کیسے کر سکتے تھے؟ ان کی تو یہ خواہش ہوگی کہ اڑ کر باپ کے پاس پہنچ جائیں۔ بھوک پیاس اور نیند سب غائب ہو گئی۔ یہی حالت حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی۔ دونوں بیٹوں کے غم میں وہ سب کچھ بھول گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یعقوب علیہ السلام کو ان کے صبر و تحمل کا بدلہ دے، ان کے بیٹوں کے دیدار سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، ان کی ملاقات سے ان کا دل خوش کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اپنی قمیص دی اور کہا، اس کو لے جا کر میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو۔ اللہ کے حکم سے ان کی آنکھیں اس کرتے کے ڈالتے ہی روشن ہو جائیں گی۔ پھر ان کو اور میرے تمام گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب خوشخبری دینے والا کرتا لے کر چلا تو اس خوشی کا اثر حضرت یعقوب علیہ السلام پر ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کنعان پہنچی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو کا احساس ہوا۔ بیٹوں سے کہا، مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ بیٹوں نے کہا، آپ پرانی باتیں رٹے جاتے ہیں۔ اتنے میں خوشخبری دینے والا آیا اور کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا۔ ڈالنا تھا کہ آنکھیں روشن ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، دیکھو میں تم سے جو کہتا تھا سچ ہوا کہ نہیں؟ تم میرا مذاق اڑاتے تھے، میں کہتا تھا کہ مجھے تم سے زیادہ علم ہے۔ بیٹوں نے کہا، ابا جان، بے شک ہم سے خطا ہوئی، آپ ہماری خطاؤں کی رب العزت سے معافی مانگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پورے گھر والوں کے ساتھ مصر کو روانہ ہوئے۔ جب مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑھ کر والدین کا استقبال کیا اور ان کو عزت کے ساتھ لا کر تخت پر بٹھایا۔ پھر سب حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئے، اس لیے کہ اس وقت یہی تعظیم کا طریقہ تھا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب یاد آ گیا۔ کہا، ابا جان، میں نے بچپن میں جو خواب دیکھا تھا کہ 11 تارے، چاند اور سورج مجھ کو سجدہ کرتے ہیں، آج اس کی تعبیر ظاہر ہو گئی۔ میرے پروردگار نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اس نے مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے، مجھے قید خانے سے نجات دی، آپ کی زیارت نصیب کی، بھائیوں سے جو کشیدگی پیدا ہو گئی تھی اس کو دور فرمایا۔ بے شک میرا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف کی اور بہت شکر ادا کیا۔